شاہ صاحب، یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ مزارات پر جائیں اور وہاں سے فیض کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ صاحب قبر کس طرح آپ کو فیض دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اولیاء کاملین اور صاحب مزار سے کیا فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اور فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کیا کوئی فیض ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم دور دراز سے اولیاء کاملین کے مزارات کی طرف سفر کرتے ہیں؟ تو حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ بات تمام لوگ اور بلکہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ذرہ ذرہ اس کائنات کا اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہے۔ پانی کے قطرے سے لے کر ہوا، چرند پرند، جانور، بلکہ غور کریں صرف انسان ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جنات ہی صرف اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے خلق کی ہیں، جن کو اجسام دیے ہیں، آدھی رات سو کر گزارتے ہیں اور آدھی رات نصف اللیل، آدھی رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے تو بڑی محدود کر دی گئی رات بھی۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، آدھی سے بھی آدھی رات کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تم جب کوئی صوفی، جب کوئی درویش اپنے دل کو زندہ کر لیتا ہے، یہ انسان کے وجود کے اندر جو قلب ہے، جو ایک قلب ایک پوری حیثیت رکھتا ہے ہمارے باڈی کے اندر، ایک لطیفہ ہے، جب ہم اپنی زندگی میں اسے اللہ کے ذکر میں محو کر لیتے ہیں اور ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے، یعنی کہ دل خود ذکر میں محو ہو جاتا ہے، ہم دنیا کے کسی کاموں میں بھی مصروف رہیں لیکن ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، جس طرح پرندے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، چرندے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، پتے سے لے کر پانی تک ہر کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، یعنی وہ دنیا کے سارے کام بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے اس کائنات کو، نظام کو بھی چلائے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہیں۔ اسی طرح جب قلب اللہ رب العزت کے ذکر میں سے غافل نہیں ہوگا تو پھر ایک خاص نور پیدا ہوگا۔ جب یہ دھڑکتا ہے تو ذکر قلبی نصیب کب ہوتا ہے؟ دھڑکن اس کی یہی رہے گی، لیکن ہمارا دھیان ہر دھڑکن میں اللہ اللہ اللہ، تو اس کی ہر دھڑکن جو ہے اللہ 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 کی آواز جو ہمارے محسوسات میں آنا شروع ہو جائے گی، تو وہی دھڑکن عبادت کا سبب بن جائے گی، وہی دھڑکن اللہ کے نور کا سبب بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر لفظ اللہ پڑھا جائے، جہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یا حی یا قیوم پڑھا جائے، جہاں پر قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے، تو وہ جو ثواب ہے وہ کس شکل میں ہے؟ وہ ایک نور کی شکل میں ہے۔ وہاں پہ ایک نور کی کرن پیدا ہوگی جو پورے ایریے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ بالکل اسی طرح جب ہمارا قلب ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ 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 کے ذکر میں محو ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جسم کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، آپ کی روح سماوی آسمانوں پہ چلی جاتی ہے لیکن روح ارضی وجود میں رہتی ہے، اور آپ کا قلب کیونکہ دنیا میں اللہ کے ذکر میں محو ہو گیا اور اسے ذکر قلبی نصیب ہو گیا تھا، اب اسے موت نہیں آئے گی، اب قبر میں جا کر وہ اللہ 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 کا ذکر کرتا رہے گا۔ اب جس جگہ ولی کامل کا مزار ہوگا، اس کی قبر مبارک ہوگی، وہاں سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی جائیں گی، اور وہ اتنی صدائیں بلند ہوں گی کہ اس کے سرکل کے اندر اللہ کا نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنا وہ ذاکر ہوگا اللہ کا، جتنا وہ عابد ہوگا اللہ کا، جتنا وہ عبادت گزار ہوگا اللہ کا، اتنا ہی علاقے میں تیز اور نورانیت کی لہریں پیدا ہوں گی۔ جب لوگ دور سے ظلمت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ، جب وہ کسی بھی آستانے، کسی بھی ولی کے پاس حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو نور کی لہریں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس نور کی لہروں میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ، ہمارے وجود کے ظلمات اس نور کی شدت کی وجہ سے، اس نور کی برکت کی وجہ سے وہ صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے وجود منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم پریشانیاں، دکھ، امبال لے کر، گناہ لے کر جاتے ہیں ولی کے دربار پر، ولی کے آستانے پر، تو وہاں سے فیض یاب کس طرح ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح فیض یاب ہوتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے نور کا مرکز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، عموماً مثال موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم خانہ کعبہ گئے تھے، ہم بڑے بیمار تھے، وہاں پہ جا کے ٹھیک ہو گئے۔
طواف کرتے رہے بالکل ٹھیک رہے تھے، ہم وہاں پر بیمار تھے ٹھیک ہو گئے. کیوں ٹھیک ہو گئے؟ اصل میں معاملات یہ ہیں، جن کے ساتھ جنات ہیں، جن کے ساتھ عملیات ہیں، جن کے ساتھ بدقسمتیاں ہیں، جن کے ساتھ دنیاوی وبال ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے، ظلمت کی وجہ سے. تو جب وہ ظلمت انسان اپنے باڈی کے ساتھ کیری کیے ہوئے ہے، جب وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، کسی پاک مسجد اقصیٰ کی طرف جاتا ہے، کسی پاک ولی کی طرف جاتا ہے، اس کے مزار کی طرف جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کا نور، کیونکہ آسمانوں سے رحمت اتر رہی ہے اور طواف ہو رہا ہے اور وہاں پہ نور جنریٹ ہو رہا ہے، نور بڑھ رہا ہے. جو کوئی بھی اپنی ظلمت کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ گناہوں اور ظلمت کو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے، وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب سر ہم وہاں جاتے ہیں، آپ دیکھیں آب زمزم پینے سے کس طرح آپ کے وجود کو فیض نصیب ہوتا ہے اور کس طرح آپ کا وجود منور ہو جاتا ہے. اصل میں پانی تو اسی طرح کا پانی ہے، پانی میں فرق نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کی تجلی کا نور ہے، اور جب وہ نور ہم پیتے ہیں تو ہماری روح کو اصل اس نور کی غذا نصیب ہوتی ہے، تو ہماری روح کی وجہ سے ہمارا جسم صحت یاب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم کسی ولی کامل کے آستانے پر، اس کے دربار پر، اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کے نور کی وجہ سے ہمارے جسم منور ہو جاتے ہیں اور ہماری روح کو طاقت نصیب ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار ہے جس سے ہمیں فیض نصیب ہوتا ہے.